سارے کام چھوڑ کر یہ اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لو، پھر دیکھنا آپ کی کیسے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ کو غیب کے خزانوں میں سے ایسا مال و دولت، رزق کی فرمانی ہو جائے گی کہ آپ کی ہر ایک پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون آ جائے، رزق مال و دولت کی بارش ہو، تو آپ سب کام چھوڑ دیں۔ یہ اللہ پاک کا ایک نام صرف 5 منٹ نکال کر اپنی زندگی کو بدل لیں۔ جو میرے بھائی، جو میری بہن اپنی زندگی میں سکون لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ آج کے دن جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اسی وقت بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ پر مال و دولت عاشق ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک کا ایسا نام ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھائیوں نے کیا، جتنی بہنوں نے کیا، جتنے بزرگوں نے کیا، آج اللہ کی رحمت سے ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ ان سے سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ جس بھائی نے بھی پڑھی ہے نا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو غیب سے رزق ملا ہے، غیب سے رزق ملا ہے۔ یہ آپ ماہ ربیع الاول کے کسی بھی دن اور کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو اس ٹائم بھی یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل، طاقتور اور اس کے بہت ہی پڑھنے کے فائدے ہیں۔ جو بھی یہ اللہ پاک کا نام پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے نام کی برکت سے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں کسی کا بھی گمان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بہت وظائف بتاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی برکت سے میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ میں کماتا تو ہوں لیکن میرے پاس پیسے جو ہیں نا وہ ٹکتے نہیں ہیں، میرے پاس نہیں ہوتے ہیں پیسے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کماتا بھی ہوں پھر بھی پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا اسے بھی آپ کماتے بھی ہو پھر بھی پریشان کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی کماتا تو ہوں لیکن پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، آگے اتنے ماشاءاللہ اخراجات ہوتے ہیں پورے نہیں ہوتے ہیں، آگے سے 10 روپے یا 1000 روپے کماتا ہوں تو آگے میرا خرچہ 1500 کا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی آج آپ کو تسبیح بتاتا ہوں، یہ میں آج اپنے ویور جو مجھے دیکھتے ہیں میں سب کو ہی بتا دیتا ہوں کہ سب کی پریشانی ختم ہو جائیں، کیونکہ اس ملک کے حالات تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بھی ختم فرما دے، جو بھی حالات ہیں وہ اچھے فرما دے، لیکن بہت مشکل ہیں یہ حالات ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے چاہے تو آج ہی ٹھیک فرما سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگ ہیں، ہماری جو نیتیں ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہماری نیت اگر اچھی ہو جائے نا، ہم اچھا سوچنے کی قوت رکھتے ہیں لیکن اچھا سوچتے نہیں ہیں، ہم برا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ کسی کے لیے آپ برا نہ سوچیں، سب کے لیے اچھا سوچا کرو اور سب کی ادب احترام کیا کرو۔ اور میرے بھائیوں اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالیاں لے کر آنا چاہتے ہیں نا تو آپ نے آج اس ویڈیو کو لازماً دیکھ لینا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں صرف مختصر سا عمل لے کر حاضر ہوں جو اللہ کا نام یہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لے گا، پھر دولت کے خزانے ایسے آئیں گے، دولت کی ایسی بارش آ جائے گی جیسے ساون میں بارش آتی ہے۔ اگر کسی نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور یقین کامل یقین جب آپ کا نہیں ہوگا نا تو آپ کبھی بھی جتنے مرضی وظائف کر لیں کبھی نہیں کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلے آپ کو یقین آپ کا کامل ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں جو کام کر رہا ہوں، اس میں اللہ پاک میرا ساتھ ضرور دے گا، میری اس پریشانی کو ضرور ختم کرے گا، میرا جو بھی بگڑا ہوا کام ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم فرما دے گا، تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے یا کوئی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کا دل بھی نہیں ہوگا، آپ جو کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں یار میں یہ پڑھ تو رہا ہوں مجھے اس کا فائدہ ہی ہوگا یا نہیں، اس طرح سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہونا ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں اس کو سچے دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اچھے انداز میں کریں۔ آپ باوضو ہو کر کریں تو پھر کیا ہی بات ہے، اس میں ضروری نہیں باوضو، لیکن آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ پاک آپ پر ایسا کرم فرمائے گا، ایسی رحمت فرمائے گا کہ آپ کی ہر پریشانی کو اللہ پاک میں امید کرتا ہوں کہ ضرور ختم فرما دیں گے۔ ہم میں نا عاجزی نہیں ہے،
اپنے اندر عاجزی لے کر آئیں، اپنے اندر ایک میٹھی زبان لے کر آئیں، سب سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، کسی کا بھی غیبت، چگلی، تکبر، حسد نہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے کسی کو گاڑی دی ہے تو آپ اللہ پاک سے آپ التجا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جس طرح اس بھائی کو آپ نے دی ہے گاڑی، مجھے بھی اس طرح سے عطا فرما دے، مجھے بھی عطا فرما دے، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی آپ جو غیبت نہیں کر سکتے ہیں۔ غیبت کرنا تو ویسے حرام ہے، غیبت نہیں کر سکتے ہیں آپ، غیبت کسی کی بھی نہیں کرنی۔ آپ نے جو بھی مانگنا ہے اللہ پاک سے ہی مانگے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ مجھے بتاؤ، کسی چیز کی نہیں کمی ہے۔ ہاں، اگر اللہ پاک ہمیں فوراً نہیں دیتا تو اس میں بھی کوئی راز ہے، اس کی بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جب آپ مانگتے ہو نا تو آپ کا خشوع نہیں ہوتا، آپ کے پاس خضوع نہیں ہوتی ہے، آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، مجھے اللہ پاک اسی ٹائم مال و دولت دے دے گا۔ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ پاک پر توکل رکھیں، اپنا کامل یقین رکھیں کہ یہ جو اللہ پاک کا نام پڑھ رہا ہوں، یہ جو سورت پڑھ رہا ہوں، اس سے اللہ پاک میری ہر ایک پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ اس کی بارگاہ میں کچھ ہی چیز کی بھی نہیں کمی، کسی چیز کی نہیں کمی، صرف کمی ہے تو ہم میں مانگنے کی کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں نا اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی التجائے سنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں، ہماری کبھی بھی آج تک آپ مجھے دل سے بتا دیں، جو میرے ویور ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں بھی رکھے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، میں دعا کرتا ہوں۔ آپ دیکھا کرو اپنی یہ ویڈیو 2-3 منٹ کی نہ دیکھا کرو، آپ مکمل دیکھ لیا کرو، اپنی زندگی انشاءاللہ آپ کی سنور جائے گی۔ اگر میری آپ ہر ویڈیو دیکھتے رہو گے انشاءاللہ آپ کی ضرور زندگی بدل جائے گی، آپ مجھے دعائیں دیں گے تو آپ کسی کے لیے بھی برا نہ سوچے۔ اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، عاجز ہو جائیں، آپ کے اندر ایسی عاجزی ہو کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو صرف آپ کی اللہ سے لو لگی ہو۔ آپ جب کوئی وظائف کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، قرآنی ہو، اللہ کا نام کا ہو، جو بھی وظیفہ ہو، آپ کی توجہ صرف اب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی ہونی چاہیے کہ میں یہ جو وظیفہ کر رہا ہوں، یہ اس کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنی مال و دولت عطا فرما دیں گے جیسے میں چاہتا ہوں۔ جب آپ کا یہ یقین ہوگا نا تو پھر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی ضرور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، آپ کا ہر ایک بگڑا ہوا کام اللہ پاک ضرور سنوار دے گا۔ میرا یقین ہے، مجھے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، یقین مانو میں آج دل کی بات بتانے لگا ہوں، میں صرف اللہ پاک پر درود پاک پڑھتا ہوں اور اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہوں اور اللہ پاک حضور کی برکت سے مجھ پر رحمت فرماتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لو کہ حضور نے فرمایا جس نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا وہ اس ٹائم تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لو۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں صرف دنیا داری کی لگی ہوئی ہے، بس دنیا داری آ جائے، دنیا داری بھائی کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیں۔ مجھے پتا ہے یہ بات میں نے جو کی ہے بہت کڑوی ہے، کچھ لوگ سننے کے لیے بھی یہ باتیں پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اب کیا جائے، آپ کو جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو یقین مانے صحیح تلفظ سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن وہ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، اللہ ان کا بھلا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، آپ دیکھا کرو، مجھے نہیں ہے، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ آپ کو سچی بات بتایا کروں اور سچے دل سے بتایا کروں۔ سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے، غلطیاں ہم میں ہیں، ہم آگے کس کو کیا بتانا ہے، کیا اس کا بھلا ہونا ہے، جب ہم خود بھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ تو بھائیوں، آپ کسی ایک کا چینل پکڑو کہ جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو، آپ کی جو ہر مشکل ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب آپ کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، آپ کو بس اتنا ہی سے کہتا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو آپ کو کڑوی لگی ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور یہ آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سن لیجیے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار آپ کی مرضی ہو، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی لگے آپ اتنی دیر یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ صرف انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے صرف اللہ پاک کا یہ جو نام بتانے لگا ہوں، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ 7 کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، 7 کا مطلب 7 ہی ہوتا ہے، اور اس کی بڑی آپ کو فائدے ملیں گے۔
آپ نے یہ اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے، یا لطیف، یا لطیف، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر جو آپ نے اینڈ میں اللہ پاک کا 21 مرتبہ نام پڑھنا ہے، وہ آپ نے بہت ہی بابرکت نام ہے اللہ پاک کا۔ اس کی برکت سے بہت لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق۔ یہ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کا ہر بگڑا ہوا کام اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور بنا دے گا، آپ کی ضرور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب آپ کی مرضی ہے، میں نہیں کہنا آپ کو، صرف آپ کو یہ کروں گا کہ لائک کر دو اور چینل کو وہاں تک شیئر کر دو کہ جہاں تک میرے بھائی پریشان ہیں رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے۔ اللہ پاک ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔